سیاہ فام سیلز مین نے جو بائیڈن کا راستہ روک لیا۔ بائیڈن نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نوجوان نے پوچھا، آپ اگر الیکشن جیت گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ بائیڈن نے ہنس کر جواب دیا، تمہاری سیلری میں 20% اضافہ ہو جائے گا۔ سیلز مین خوش ہو گیا۔ یہ مکالمہ امریکہ کے 59% صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن اور جارجیا کے ایک سیلز مین کے درمیان تھا۔ امریکہ میں 14 دسمبر کو صدارتی الیکشن کا رزلٹ نکلے گا۔ بائیڈن نے اپنے ووٹر سے ملازمتوں میں اضافے اور ہیلتھ کے شعبے میں اصلاحات کے وعدے کر رہے ہیں۔ ان وعدوں میں ایک وعدہ کم سے کم اجرت $11 سے $15 بھی ہے، یعنی اگر جو بائیڈن امریکہ کے صدر بن گئے تو یہ ملک میں کم سے کم اجرت $15 کر دیں گے۔ ان کا یہ وعدہ اس وقت پورے امریکہ میں مقبول ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں $11 سے $15 پر جمپ ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، امریکہ کے 43% عوام اپنی اجرت سے $4 فی گھنٹہ کے اضافے کا انتظار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی امریکہ میں گوگل کا CEO سندر پچائی روزانہ $3.5 کروڑ معاوضہ لے رہا ہے۔ یہ امریکی ڈالرز میں $2.25 لاکھ بنتے ہیں۔ ہم اگر اس معاوضے کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کر دیں تو یہ رقم ڈالرز میں $9375 پر آور اور روپیوں میں 15 لاکھ بن جاتی ہے۔ گویا امریکہ میں ایک طرف 8.50 کروڑ لوگ اپنے معاوضے میں $4 فی گھنٹہ اضافے کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی ملک میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو روزانہ $3.5 کروڑ تنخواہ لے رہا ہے، اور یہ شخص مکمل امریکی بھی نہیں۔ یہ 1993 میں امریکہ آیا تھا اور ترقی کرتا کرتا اس لیول تک پہنچ گیا۔ آپ اب دلچسپ صورتحال دیکھیے، جو بائیڈن کا راستہ روکنے والا سیلز مین مکمل طور پر امریکی اور سندر پچائی تازہ امریکی، یہ دونوں ایک ہی ملک میں، ایک ہی فضا میں، ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دونوں ووٹ بھی دیں گے اور یہ دونوں شام کو اسٹار ٹیکس کی کافی بھی پئیں گے، مگر دونوں کی زندگی کے معنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سیلز مین ڈالر گن گن کر زندگی گزار رہا ہے اور جو بائیڈن کے جیتنے کا انتظار کر رہا ہے، جبکہ سندر پچائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دونوں غیر ضروری اور غیر متعلقہ ہیں۔ یہ ان سے بالاتر ہو کر مزے سے زندگی گزار رہا ہے۔ پورے امریکہ میں اس وقت کساد بازاری ہے، کمپنیاں دیوالیہ ہو رہی ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں عوام سے بے شمار سہولتیں بھی واپس لے لی ہیں۔ جو بائیڈن کا راستہ روکنے والا سیلز مین بری طرح ان حالات کا شکار ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ میں جتنی بے روزگاری، کساد بازاری اور مہنگائی بڑھ رہی ہے، سندر پچائی کی مراعات، معاوضے اور دولت میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے، ملک بھی ایک ہے، ڈالر بھی یکساں ہے اور حالات بھی ایک جیسے ہیں، لیکن سیلز مین اور سندر پچائی کی زندگی کے معنی مختلف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا مہنگا ترین کیوں ہے؟ آپ اگر سندر پچائی سے پوچھیں گے دنیا میں مہنگائی ہے، میرا خیال ہے اس کا جواب نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آمدنی مہنگائی سے 40,000 فٹ بلند ہو چکی ہے، چنانچہ مہنگائی، کساد بازاری اور بے روزگاری کی آنچ اسے چھو نہیں پاتی۔ جبکہ آپ اگر جو بائیڈن کا راستہ روکنے والے سے کہیں کہ دنیا میں کس جگہ مہنگائی نہیں ہے تو وہ یقیناً آپ کا منہ توڑ دے گا۔ یہ فرق اپنی جگہ، لیکن غریبوں اور ناداروں سے تمام تر محبت اور ہمدردی کے باوجود یہ حقیقت بہرحال حقیقت ہے، دنیا میں مہنگائی نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ ہم اگر یہ بھی کہیں کہ کسی بھی دور میں دنیا میں مہنگائی نہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اصل ایشو مہنگائی نہیں، افورڈیبلٹی ہے۔ آپ اگر سندر پچائی کی طرح افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر بوئنگ جہاز، فراری اور فجی کے جزیرے پر سستے ہیں، اور آپ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر اگر دنیا کی تمام چیزوں کی قیمتیں آدھی ہو جائیں تو بھی یہ آپ کے لیے مہنگی ہوں گی۔ دوسرا، دنیا میں آج تک کوئی چیز مہنگی ہونے کے باوجود سستی نہیں ہوئی۔ آپ کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر اپنے بچپن کی ریٹس یاد کریں۔ کیا اس زمانے میں دودھ $2 کلو نہیں ملتا تھا؟ چینی $3-4 کلو، گوشت $10، آٹا $2.5 اور گھی $10-20 کلو نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس زمانے میں $1,000 میں سائیکل اور $3,000 میں موٹر سائیکل نہیں مل جاتی تھی؟ اور انسان $5,000 میں بائی ایئر لاہور سے کراچی نہیں پہنچ جاتا تھا؟
اور آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ چیزیں مہنگی محسوس نہیں ہوتی تھیں؟ کیا لوگ اس وقت بھی مہنگائی کا رونا نہیں رہتے تھے؟ لوگ یقیناً روتے تھے۔ لوگ آج بھی رو رہے ہیں، لوگ کل بھی روتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایشو مہنگائی نہیں، ایشو آمدنی ہے۔ آپ جو بائیڈن کا ہی دیکھ لیں، یہ بھی عوام سے مہنگائی کم کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے، یہ غریب طبقے کی آمدنی بڑھانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ امریکی عوام بھی صدارتی امیدوار سے چیزیں سستی کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے، یہ اجرت میں اضافہ چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم پچھلے 72 سال سے مہنگائی کم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت بھی اس کام پر کمر بستہ ہے اور یہ کام ظاہراً ناممکن ہے۔ مہنگائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کھیل ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں ٹماٹر کم ہوگا تو یہ مہنگا ہو جائے گا، یہ اگر مارکیٹ میں وافر مقدار میں ہوگا تو اس کی قیمت گر جائے گی۔ مرغی اور انڈے بھی اگر زیادہ ہوں گے تو قیمتیں کم ہو جائیں گی، اور یہ اگر بازار میں کم ہوں گے تو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی، اور حکومت خواہ اسی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہ قیمتیں نیچے نہیں لا سکے گی۔ چینی اس وقت 120 روپے کلو بک رہی ہے۔ حکومت اس کی قیمت کم کرنا چاہتی ہے تو یہ نوٹس لینے کی بجائے باہر سے چینی منگوا کر مارکیٹ میں پھینک دے۔ چینی کی قیمت کم ہو جائے گی، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کسان اگلے سال گنا کاشت نہیں کرے گا اور شوگر مالکان ملیں نہیں چلائیں گے، اور یوں 10 ماہ میں چینی دوبارہ مہنگی ہو جائے گی۔ مرغی اور انڈے، دالیں، گندم، سبزی اور گھی کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حکومت باہر سے اجناس منگوا کر قیمتیں کم کر سکتی ہے، لیکن اگلے سال کیا ہوگا؟ کیا کسان یہ اگائیں گے؟ یہ نہیں اگائیں گے، لہٰذا اگلے سال کا بحران اسی سال سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم کان کو غلط طریقے سے پکڑ رہے ہیں۔ ہم اسے جب تک سیدھے طریقے سے نہیں پکڑیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور کان کو سیدھے پکڑنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ہمیں عوام کو یہ بتانا ہوگا مہنگائی تھی، مہنگائی ہے، اور مہنگائی ہمیشہ رہے گی، اور آپ اس کا ایک ہی طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی آمدنی میں اضافہ کریں، اور آمدنی میں اضافے کے 4 طریقے ہیں۔ آپ کو ہنرمند ہونا چاہیے۔ آپ اپنے کام کے جتنے ماہر ہوتے جائیں گے آپ کی آمدنی اتنی بڑھتی جائے گی۔ دوسرا، کمانے والے ہاتھوں میں اضافہ کریں۔ اگر پورے گھر کا بوجھ صرف ایک شخص اٹھائے گا تو یہ بیچارہ بہت جلد لیٹ جائے گا، لہٰذا آپ خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کام کی ترغیب دلائیں۔ بالخصوص جوان بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے۔ خواتین کو بھی ہنرمند ہونا چاہیے، انہیں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر 6 افراد ہیں تو کم از کم 3 افراد کو ضرور کمانا چاہیے، آپ پھر مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تیسرا، ملازمت کے بجائے کاروبار کریں۔ اللہ نے کاروبار میں بڑی برکت رکھی ہے۔ انسان صرف کاروبار سے خوشحال ہو سکتا ہے، اور 4، آپ اپنے آپ اور اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنرمند بھی بنائیں۔ آج کے دور میں صرف تعلیم کافی نہیں، انسان کو روزی کمانے کے لیے ہنر بھی چاہیے، اور ہم بدقسمتی سے ہنر قوم ہیں۔ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس بھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ہنر نہیں۔ یہ پی ایچ ڈی کے بعد بھی ملازمت تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ کم سے کم اجرت میں اضافہ ہے۔ حکومت کو چاہیے مہنگائی کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ نتھی کر دے۔ ملک میں جتنی مہنگائی بڑھے گی، خود کار نظام کے تحت کم سے کم اجرت بھی اتنی بڑھ جائے گی، لوگ افورڈ بھی کرنے لگیں گے، اور حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بھی نہیں بنانی پڑے گی، ورنہ آپ جو چالیں کر لیں، عوام اور حکومت دونوں ناکام ہو جائیں گے۔ چنانچہ کان کو وہاں سے پکڑیں جہاں سے اسے پکڑنا چاہیے، ورنہ آپ بھی تھک جائیں گے اور کان بھی، اور مہنگائی کا کتا بھی بھونکتا رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہر ہماری آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔